السلام علیکم پیارے دوستوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر کے اپنے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ مکہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہی تھی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے بھی ملتا ہے اس سے اس کا دین چھین لیتا ہے، یعنی کہ وہ اسے اپنے دین میں داخل کر لیتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میری اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کر اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اے نوجوان شخص، میرا سامان میرے سر پر رکھ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا تو دیکھا کہ وہ گٹھر بہت وزنی تھا، یعنی کہ جو سامان بوڑھی اماں کے پاس تھا وہ بہت ہی زیادہ بھاری تھا، جسے اٹھا پانا اس بوڑھی عورت کے لیے بہت مشکل کام تھا، اور وہ بوڑھی عورت کافی کمزور تھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک پہنچا دوں؟ تو وہ بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی کہ اے نوجوان، میرے لیے اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی وہ بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی کہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول سے کہنے لگی کہ اے نوجوان شخص، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ تم بھی یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور اے نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظ یعنی کہ اس کی زبان میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی پوجا کی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ اپنے آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اسی طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس بوڑھی عورت کی باتوں کو شانتی سے سنتے رہے۔ جب اس عورت کی منزل آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا اور وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے نوجوان، تمہارا نام کیا ہے اور تم ہو کون؟ تم نے تو اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ لیکن پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ نہیں، تم اپنا نام بتاؤ، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں، پورا راستہ تم جس محمد کی توہین کر رہی تھی
جسے تم اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی وہ محمد میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی اماں نے جیسے ہی آپ کی باتوں کو سنا اور آپ کے چہرے کا نور کو دیکھا اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئیں اور کہنے لگی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا نیک اور شریف بندہ نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے اور آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس آ کر اپنے شہر مکہ میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اور بھی اچھے اسلامک واقعات اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک چینل دین اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔